اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، الرحمن سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اختلاف منا عدلنے بدلنے میں، تبدیلی میں، اللیل رات اور نہار اور دن کے، والفلک اور کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری دریا میں یا سمندر میں، بما وہ چیزیں لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس کے ذریعہ زمین کو، بعد موتیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، بث فیہا اسے پھیلا دیے، من کل دابہ ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب اور بادل میں، المسخر جو معلق ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو سمجھتی ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور ان کشتیوں میں چلتی ہیں دریا میں، اس سامان کو لے کے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا، اور اس زمین میں ہر طرح جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں یا چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان بادل کے لٹکنے میں، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، يُحِبُّونَهُمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، كحب اللہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح، والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، شدو وہ ذرا سخت ہیں، حبا للہ اللہ کی محبت میں، ولو کاش کے یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب یرون العذاب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ بے شک طاقت، للہ جمیعا ساری اللہ کی ہے، وان اللہ بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو شریک بناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے ذرا سخت ہیں۔ اور کاش کے ظالم لوگ وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، بے شک ساری طاقت اللہ کے پاس ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ جب تبرأ لا تعلق کی ظاہر کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب وہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان کے الاسباب تعلقات۔ جب برات اور بے تعلق کی ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال اور کہیں گے الذين وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، ان لنا بے شک ہمارے لیے ہو، کرۃ لوٹنا، فنتبرأ ہم بھی لا تعلق کی ظاہر کریں، منهم ان سے، کما جیسے، تبرؤوا انہوں نے لا تعلق کی ظاہر کی ہے، منا ہم سے، کذالک اس طرح، یریہم ان کو دکھائیں گے، اللہ اعمالہم ان کے کام، حسرات علیہم ان پر حسرت افسوس طاری کرنے کے لیے،
وماہم اور وہ نہیں ہوں گے بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہو، ہم بھی ان لوگوں سے لا تعلقی ظاہر کریں جیسے انہوں نے ہم سے لا تعلقی ظاہر کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام دکھائیں گے ان پر حسرت اور افسوس طاری کرنے کے لیے، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایھا الناس لوگو کلوا کھاؤ مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم بے شک وہ تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین واضح. اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انما یقیناً یأمرکم وہ تم حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحش کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا گیا یعنی کافروں سے اتبعوا پیروی کرو ما اس کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا انہوں نے کہا بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس طریقے اور ان کاموں کی الفینا ہم نے پایا ہے علیہ جن پر آبانا اپنے ابو اجداد کو، اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے ابو اجداد لا یعقلون شیئا عقل نہ رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون اور ہدایت یافتہ نہ ہوں. اور جب ان کافروں سے کہا گیا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو انہوں نے کہا بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ابو اجداد کو پایا ہے. کیا اگرچہ ان کے ابو اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں پھر بھی ان کی پیروی کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل مثال جیسی ہے الَّذِينَ ان لوگوں کی الذی اس شخص ينعق جو پکارتا ہے بما اس کو لا يسمع جو سنتا نہیں الا مگر دعان پکار ونداء اور چیخنا، سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمجن اندھے ہم لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص جیسی ہے جو اس جانور کو پکارے جو سنتا نہیں ہے مگر پکار اور چیخنا چلانا، بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. توحید کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. توحید کا معنی اکیلا ہونا اور اکیلا جاننا، اکیلا قرار دینا. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور کائنات کو پیدا کرنے میں بھی اکیلا ہے، اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس بات میں بھی اکیلا، اور معبود بھی اکیلا ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کفار مشرکین جب یہ بات سنتے تو وہ اعتراض کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا محمد سارے خدا چھوڑ کے خدا بنا لیا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں بہت سے بت تھے، رزق کا بت علیحدہ، شفا کا بت علیحدہ، خوشی کا بت علیحدہ، اور دریا کا بت علیحدہ تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 8 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. قرآن کریم بار بار بیان کی گئی ہیں، بڑی اہم نشانیاں ہیں. انہیں دلائل قدرت یا مظاہر قدرت کہا جاتا ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. یہ جو مظاہر قدرت ہیں یہ ہمیں 2 سبق سکھاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان تمام چیزوں کو اور کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا. نمبر 2 ان کا نظام وہی چلا رہا ہے. اس سے ان کو پڑھنے سے ان کی ہم تو یہاں مختصر شریح بیان کریں گے، باقی مفسرین نے علماء نے بہت تفصیل سے ان کی تفصیل کی ہے اور تشریحات بیان کی ہیں. تفصیل سے پڑھنے سے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا یقین پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کا وجود و قدرت کی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ ان فی خلق السماوات والارض. نمبر 1 آسمانوں اور زمین کی تخلیق. اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا. کتنے بڑے بڑے ہیں یہ. نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار. رات ان کی تبدیلی میں، رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آتا ہے تو روشنی ہر جگہ پھیل جاتی ہے. اور
سارے جاندار چلنا شروع کر دیں دن میں، اور رات ہوتی سارے جاندار اپنے ٹھکانوں کی طرف سمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، اچھا، والفلک التی تجری فی البحر، یا آسمان 1، زمین 2، رات 3 اور دن 4، والفلک التی تجری، اور اسی طرح وہ کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں انسانوں کے فائدے کا سامان لے کر، سمندری تجارت ہوتی ہے، بحری راستے سے بڑی پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ اب پانی کو اللہ نے ایسا بنایا، اس میں آپ چھوٹا سا ایک پتھر ڈال دیں وہ ڈوب جائے گا، لوہا ڈال دیں وہ ڈوب جائے گا، لکڑی کا اتنا بڑا وہ ہوتا ہے لکڑی کی سطح والا جہاز، وہ نہیں ڈوبتا، پہ ہزاروں من اور ٹن سامان آ رہا ہوتا ہے، مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، بڑی تجارت ہوتی ہے، اور وہ سامان کے آنا جانا سستا پڑتا ہے، تو پانی میں ڈوبتے نہیں چیزیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، بارش قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ ایک قطرہ گرتا ہے، اگر بالٹیاں بھر بھر کے اللہ تعالیٰ ڈالتے اوپر سے، ٹینکیاں بھر بھر کے، جیسے ہم موٹر چلاتے ہیں تو پائپ سے تیزی سے پانی آتا ہے، کسی کا مکان بچتا، دکان بچتی، بندے بچتے، زخمی ہو جاتے، بہت ذرا فصلیں ساری تباہ ہو جاتی، اللہ کے قطرہ ڈالتے ہیں اوپر سے بارش کا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، زمین بنجر ویران پڑی ہوتی ہے، پانی آتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسے فصلیں اور پھل و پھول اور باغات لہلانے لگتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اللہ نے جانور پھیلا دیے زمین میں ہر طرح کے، اور ہواؤں کا چلانا، بادل کا لٹکا ہوا ہونا آسمان اور زمین کے درمیان، یہ سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ تو ان مظاہر قدرت میں غور کرنا چاہیے، جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 165 نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، کوئی آگ کو، کوئی پانی کو، کوئی پتھر کو بھی اللہ کا شریک ہے، معاذ اللہ ہے، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اس طرح سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سے تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، ماں باپ سے، اولاد سے، مال سے، دولت سے، گھر بار سے، کاروبار سے، سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی ہوگی تو پھر انسان دین پر عمل کرے گا اور دین کو اہمیت دے گا۔ نام کے مسلمان تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے دل میں اتنی محبت دین کی نہیں ہوتی، اس لیے وہ زندگی کے اکثر معاملات میں دین کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اہمیت دینے کے بجائے دنیا کے لوگوں کو، رسومات کو ذرا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش یہ مشرکین وقت یاد کریں جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور اس وقت جن باطل لوگوں کی انہوں نے پیروی کی تھی ان کو دیکھیں گے تو وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ دنیا میں جو لوگ باطل پرست ہیں، دین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو لوگ ان کے پیروکار ہیں، تو وہ قیامت کے دن وہ جو سردار ہیں یا لیڈر ہیں وہ اپنے ماتحتوں سے برات کا اعلان کریں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت پھر وہ ماتحت لوگ اعلان تمنا کریں کاش کہ جیسے ہم سے یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں ہمیں اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹائے، واپس بھیجے اور ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں، لیکن یہ تمنا بالکل بے فائدہ ہوگی، اس وقت لوٹ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں انسان دیکھ کر اچھے لوگوں کی پیروی کرے، اللہ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف متوجہ ہے، جس کے پاس شریعت کا علم ہے، باعمل آدمی ہے، عالم ہے، کم از کم عالم تو ہونا چاہیے، مفتی ہو جائے تو اور شیخ الحدیث اور بڑی بات ہے، کم سے کم عالم تو ہو اور اس کے علم سے گہرا تعلق مضبوط بھی ہو، علم تازہ ہو اس کا، اسے پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہو، تعلیم و تعلم سلسلہ ہو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ صرف حاجی صاحب دیکھ کے پیروی کر لینا مسلمانوں میں یہ عام ہے، کسی کو مالدار دیکھ کے لوگ اس کی پیروی کر لیتے ہیں، یا کسی کو صرف خانقاہ کا پیر دیکھ کے پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ نہ اس کا علم تازہ ہوتا ہے یا بعض اوقات وہ عالم بھی نہیں ہوتے، تو یہ مسلمانوں میں بھی کمزوریاں ہیں۔ تو دین کی پیروی کرنی چاہیے لیکن بذریعہ بواسطہ علماء، انسان خود دین کو ہر آدمی سمجھتا نہیں، اس لیے علماء کے واسطے سے پیروی ضروری ہے۔ جو لوگ باطل لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اللہ قیامت ان کے برے اعمال دکھائیں گے، اس وقت ان کو حسرت اور افسوس ہوگا، فرمائیں گے تم جہنم میں جاؤ، مجھ سے نکلنے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم زمین کی حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان نشق میں پیروی نہ کرو۔ مشرکین کو اس لیے فرمایا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال کی ہوئی تھی، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا اور حرام چیزوں کو حلال سمجھا ہوا تھا، مردار کھاتے تھے اور بعض اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے کہ یہ حرام ہو گیا۔ فرمایا جو اللہ نے حلال چیزیں قرار دی ان کو حرام قرار نہ دو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمدہ چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ، گھٹیا چیزیں نہ کھاؤ۔ پھر فرمایا شیطان تمہیں تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا، سوس مراد عام برائی ہے اور فحشاء سے مراد ہے بے حیائی والے کام۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد کبیرہ گناہ ہیں۔ شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی والے کام کرو اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو آج کل دیکھیں اکثر لوگوں کی جو چاہت ہے نا اور میلان ہے
گناہوں کی طرف، بے حیائی کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی طرف لانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی غلط بات بیان فرمائی ہے 170 آیت میں۔ جب بھی مشرکین سے کہا رہا تھا کہ تم دین کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، رسول کی پیروی کرو، تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، عقلی دلیل، نقلی دلیل، اپنے غلط کاموں اور رسومات، کفر و شرک کے بارے میں۔ بس وہ یہ کہتے رہے ہم نے اپنے واجداد جس طریقے پایا ہے نا، جن رسومات میں غلط عقائد میں مبتلا پایا، اعمال میں مبتلا پایا، ہم تو انہیں کی پیروی کریں گے۔ اور آج بھی بہت سے دین سے دور جو مسلمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمارا جو خاندانی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے جی، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں لوگ کرتے، یا ہمارے ہاں تو یہ لوگ کام کیے رہتا ہے۔ تو بھائی ہم نے لوگوں کو نہیں کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے دین کو دیکھنا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو دیکھیں، اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کہ اگر تمہارے ابو اجداد کے پاس علم نہیں تھا، عقل نہیں تھی دین کی، ہدایت یافتہ نہیں، پھر کیا تم پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے۔ پھر حضور کو فرمایا کہ ایسے جو ضدی کافر ہیں ان کو دین کی دعوت دینے کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے جانور کو پکاریں، گائے بھینس بکری جا رہی ہے، کبوتر اڑ رہا ہے، اسے آپ پکاریں تو پیچھے مڑ کے دیکھ سکتا ہے آپ کو کہ کس نے مجھے پکارا ہے، بلایا، ٹھہر جائے گا، دیکھے گا، پھر چل پڑے گا۔ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، مضمون کو نہیں سمجھتا، اس بات سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جو لوگ دین سے دور ہیں اور ضدی ہیں ان کی مثال بھی جانور جیسی ہے، انہیں دین کی دعوت دو، سمجھاؤ، بلاؤ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہر معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان پہ ذرا محنت نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں میں طلب ہو ان کو ذرا دین کی بات بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، تاکہ ہمارا جو بیج ہے وہ اچھی زمین میں جائے، غلط بنجر نکارہ زمین میں نہ جائے، ورنہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ایاہ اسی کی تعبدون عبادت کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ انما یقیناً حرم اس نے حرام کی ہیں، علیکم تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ اور اس پر پکارا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کا نام، فمن اضطر جو مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ تو لذت کا طالب ہو، ولا عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ یقیناً اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس کو جس پر اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو شخص مجبور ہو جائے، وہ لذت کا طالب نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ نے نازل کی، من الکتاب کتاب، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بھی اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون وہ نہیں کھا رہے، فی بطونی اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اور ان سے نہیں بات فرمائیں گے، اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ ان کو پاک صاف فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور وہ اس کے بدلے میں معمولی سی قیمت لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، نہ ان کو پاک صاف فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ اولئک یہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، ضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب خرید لیا، بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے میں، فما کتنا، اصبرہم وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ یہ لوگ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہے بأن اللہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب کتاب نازل فرمائی بالحق حق کے ساتھ، وإن الذین بے شک وہ لوگ اختلفوا جو انہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید دور کی ضد میں مبتلا ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی میں یا دور کی ضد میں مبتلا ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیسا نہیں ہے البر پوری نیکی من آمنا ان تولو یہ کہ تم پھیر لو وجوہ کو اپنے چہرے کی بدل مشرقی والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن پوری نیکی من اس شخص کی ہے آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور والملائکہ فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور اس نے مال دیا علی حبہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مساکین کو وابن السبیل اور مسافروں کو یا مسافر کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو پھر رکاب اور گردنیں چھڑانے میں، وقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، والموفون وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو اذا عاہدوا جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ پوری نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن پوری نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور اس نے مال کی محبت یا اللہ کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں یتیموں مساکین اور مسافر اور مانگنے والوں کو مال دیا اور گردنیں چھڑانے میں مال دیا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیتے ہیں، اور وہ تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو عبادت کرنے کے لیے پاکیزہ چیز کا کھانا ضروری ہے۔ اگر انسان پاکیزہ حلال چیز نہ کھائے تو عبادت کی توفیق اکثر نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا نبیوں کو حکم دیا اسی بات کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مسلمانوں کو حکم یہ دیا کہ ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو پاکیزہ چیز کھانے سے عبادت بھی قبول ہوتی ہے، عبادت کی توفیق بھی ہوتی ہے اور اس سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان کا کھانا پینا حلال نہ ہو تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، عبادت انسان کر بھی لے تو قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی مقدس مقام پر طویل سفر کر کے پہنچتا ہے، مثلاً مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کے پاس مسجد نبوی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے حضور نے فرمایا دعا کرتا ہے بڑی آہوزاری سے۔ اس کی سفر کی مشقت کی وجہ سے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پہ گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، خستہ حالت میں ہوتا ہے، تو وہاں جا کے بڑی آہوزاری سے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب میری فلاں مشکل آسان فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما۔ حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام مال کا ہوتا ہے، مشرب حرام، اس کا پانی بھی حرام مال کا ہوتا ہے، ملبس حرام، اس کا لباس بھی حرام مال سے تیار شدہ ہوتا ہے، فانا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہر آدمی کھانا پینا حلال نہ تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو حلال کھانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں عبادت کی توفیق ہو، عبادت قبول بھی ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ساری حرام چیزیں بیان نہیں فرمائی، کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں
یہ چار چیزیں بیان فرمائی، اس لیے بیان فرمائی میں سے کچھ چیزیں تو مشرکین حلال سمجھتے تھے، مثلاً وہ مردار کھا جاتے تھے اور خنزیر کھا لیتے تھے اور خون پی لیتے تھے، غیر اللہ کا نام جانور ذبح ہوتا ہے وہ اسے بھی کھا لیتے تھے، تو فرمایا کہ بھئی یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، آگے ساتھ اس بارے میں تفصیل آئے گی۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ تم پہ میتہ حرام ہے۔ میتہ کہتے ہیں مردار کو، اور مردار کا معنی ہر وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے شریعت نے اس کو ذبح ہونا ضروری قرار دیا ہے وہ حرام، وہ ایسے ہی مر جائے وہ حرام ہے۔ مثلاً گائے، بھینس، بکری کب حلال ہوتی ہے؟ جب ذبح کیا جائے۔ اگر ویسے ہی مر جائیں یہ بیماری کی وجہ سے، ٹکر کی وجہ سے، اوپر لڑکنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے سے، تو حرام ہو جائیں گی۔ دو جاندار چیزیں حلال ہیں، اگر مر بھی جائیں نا بغیر ذبح کیے وہ حلال ہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حلت لنا المیتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور نمبر 2 ٹڈی۔ ٹڈی ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک بڑی ٹڈی ہوتی ہے جو کھیتوں میں ہوتی ہے، وہ حلال ہے بغیر ذبح کیے۔ مچھلی بھی حلال ہے، ہاں مچھلی خود اگر اپنی موت پانی کے اندر مر کے پانی پہ الٹی تیرنے لگ جائے، اسے کہتے ہیں سمک تافی، وہ حرام ہوتی ہے۔ کوئی انسان مار دے ان کو باہر نکال کے یا جھٹکا لگا کے کرنٹ کا، وہ حلال ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی۔ اور خون بھی حرام ہے، خون سے مراد ہے دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون، جو خون بہتا ہے نا جانور ذبح کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اور جو خون ذبح ہونے کے بعد گوشت میں لگا رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے کھانا، اسے دھوئے کھانا چاہیے۔ دو خون ہمارے لیے حلال ہیں، حدیث میں آتے حلت لنا الدمان، دو خون ہمارے لیے حلال ہیں، الکبد والطحال، ایک تو تلی کا خون، تلی خون ہوتی ہے، نمبر 2 جگر، کلیجی ہوتی ہے نا جو جمع خون ہوتا ہے، یہ حلال ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر گوشت حرام ہے۔ خنزیر گوشت کا نام اس لیے لیا کہ اکثر لوگ گوشت ہی کھاتے ہیں عام طور پہ جو کھاتے ہیں، ورنہ خنزیر کی اور سب چیزیں حرام ہیں، اس کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، اس کا چمڑا بھی حرام ہے، البتہ اس کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ سلائی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ پیچھے مردار آیا نا کہ مردار حرام، مردار سے مراد جو چیزیں مرداری کھائی جاتی ہیں، گائے بھینس بکری گوشت کھایا جاتا ہے وہ حرام ہے، چربی کھائی جاتی ہے مر جائے تو وہ حرام ہے، البتہ اس کی ہڈیاں حرام نہیں ہوتی، بال اس کے حرام مردار کے نہیں، چمڑا حرام نہیں ہوتا، چمڑا اتار کے نا مردار جانور کا فروخت کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اسے خشک کر کے۔ اور ما اہل بھی غیر اللہ، اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور حلال ہو جیسے مرغا بکری گائے وغیرہ، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کا نام، بتوں کا نام ذبح کر دیا جائے، معذو بحال النصب، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یا ذبح تو اللہ کا نام لے کیا جائے لیکن ذبح کرنے والے کی نیت ہی ہو کہ میں اس سے میرا فلاں پیر یا فلاں کوئی فرشتہ یا فلاں جن خوش ہوگا، اس کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے سال ثواب، سال ثواب مطلب آدمی کسی اپنے اللہ کو خوش کرنے کے انسان جانور قربان کرے لیکن نیت ہی اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، جیسے قربانی کرتے ہیں ہم لوگ، نفلی قربانی، واجب قربانی، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اور خوشی بھی اللہ کے مقصود ہوتی ہے، اس سال ثواب کسی کو کر دیتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا، وہ حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی مجبور ہو جائے، یعنی ایسا آدمی ہے مرنے قریب ہے، کھانے کی اور چیز نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، وہ اس کے پاس میں کوئی چیز ہو، مردار ہو، خون ہو یا خنزیر گوشت خدا نخواستہ ہو یا کوئی اور ناپاک حرام چیز ہو تو وہ کھا سکتا ہے۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو وہ پیٹ بھر کے نہ کھائے اور نمبر 2 حد سے تجاوز نہ کرے، بس ضرورت کہتا ہے کتنا کھائے کہ بچ جائے، مرے نہیں، 1-2 بوٹیاں، اس کی اجازت ہے، وہ حرام نہیں۔ شریعت نے دیکھا ہماری ضرورت کا کتنا خیال رکھا ہے خیال، تو شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شریعت بڑی مشکل ہے، شریعت بہت آسان ہے، اور مجبوری میں وہ اکثر حرام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی چیز ہر حال میں حرام نہیں ہوتی، کچھ چیزوں میں حلال وہ اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ بعض سمجھ لیتے ہیں اچھا یہ کس حال میں کام کرنا جائز ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جائز بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ اس بات فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کی کتاب کو چھپاتے ہیں، مراد اس سے یہودی اور عیسائی ہیں جو نئی پاک کی صفات چھپایا کرتے رہے، جو کتاب تورات میں انجیل میں تھی، اس کے بدلے میں اپنے لوگوں سے پیسے لیتے تھے کہ ہم دیکھو مسلمانوں کی حمایت نہیں کر رہے، محمد کی حمایت نہیں کر رہے، میں یہ لوگ پیسے لے کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت میں اللہ سے رحمت کی بات نہیں فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، دردناک عذاب ہوگا ان کو۔ اور جن لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے میں، تو یہ کتنا آگ پہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اور بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتاب قرآن کریم حق کے ساتھ نازل کی ہے، اس طرح تورات انجیل حق کے ساتھ نازل کی ہیں، جو لوگ اس کتاب میں قرآن کریم میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ضد سے اختلاف کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں ضد کی وجہ سے، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا،
ایک آدمی حق کا طالب ہو نا اور وہ حق کی تلاش میں سمجھنے کی کوشش کرے، اختلاف کرے، طالب حق، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جو معاند ہو، ضدی ہو، جو اس کا جواب دیں اور فوراً رد کر دیتا ہے، پوری بات سنتا بھی نہیں ہے، اکثر اسے ہدایت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر آیت نمبر 177 میں بڑی اہم آیت ہے. اللہ نے اہل کتاب کو نصیحت فرمائی ہے، مسلمانوں کو بھی نصیحت فرمائی. جو قبلہ تبدیل ہوا تو وہ ہر وقت اہل کتاب یہ بات کرتے رہتے تھے، قبلہ تبدیل تو کر دیا جی، پہلے قبلہ کا بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس بنا لیا، اب پھر بیت اللہ بنا لیا. کوئی ایمان دین ان کا نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سارا دین جو ہے نا وہ قبلہ ہی نہیں ہے. قبلہ جو ہے نا دین کا ایک مسئلہ ہے، پورا دین یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی تم بات کرتے رہو دن رات، کوئی کام ہی نہ کرو. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. بعض مسلمان بھی اور مذہبی لوگ بھی نا ایک مسئلے کو پکڑ لیتے ہیں بس، ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خاص طور فروعی مسائل کے. جو دین کے اور اہم مسائل میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بعض نے پکڑا عقیدہ، وہ ساری زندگی خود بھی عقیدہ بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو صرف عقیدہ بھی ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو. وہ سارے دن عقیدے، اور عقیدے بھی کون سے؟ فروعی مسائل جن میں اختلاف، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اور اس طرح کی چیزیں. تو بھائی سارا دین سیکھنا ضروری ہے. عقائد بیان کر دیے، اب اخلاق بھی بیان کریں، عبادات بھی بیان کریں، معاملات کی بھی لوگوں کو ترغیب دیں. دین کیا کہتا ہے معاملات کے بارے میں، لوگوں کو معاشرتی بتائیں، معاشرت کیا، خود بھی اس طرف آئیں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ایک چیز صرف پڑھ کے نہ بیٹھیں بلکہ سارے دین کو دیکھیں. قرآن کریم میں بھی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آگے پڑھو گے آپ، اسی پارے میں آ رہا ہے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ایک جز کو پڑھے نہ بیٹھو. پھر فرمایا کہ نیکی کیا ہے. اس آیت میں سے کہتے ہیں ابواب البر، یہ آیت ابواب البر والی ہے، اس میں نیکی کی ساری چیزیں آ گئی مختصراً. میں نیکی اس آدمی کو جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اس کے عقائد اور ایمانیات درست ہوں. اور نمبر 2 اس کی مالی جو حقوق ہیں دین کے، اس کے ذمہ بھی ادا کرتا ہو، مال دے، مال کی محبت ہے، اے اللہ کی محبت میں اخلاص ہے نہیں اس سے مال رشتہ داروں کو، جو غریب رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت غریب ہیں، ان کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافر کو دے، مانگنے والوں کو دے. مسلمان گرفتار ہیں ناحق، ان کو چھڑائے، ان کو آزاد کرائے، فدیہ دے، توان دے ان کا. نماز قائم کرے، زکوٰۃ عبادت بھی کرتا ہو، یہ وعدہ معاہدہ کرے کہ اس سے اسے پورا کرے. تنگی تکلیف آ جائے مالی جانی، صبر کرے. اسلامی جہاد جنگ ہو تو اس میں پھر صبر کرے، ثابت قدم رہے. فرمایا کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. جو بندے ایک چیز لے کے بیٹھا ہے، اسی کو پکڑ رکھا ہے اس نے، وہ سچا مومن نہیں، وہ متقی نہیں، وہ سچے لوگ نہیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، جتنے دین کے شعبے ہیں سب کو ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اس آیت کا یہی پیغام ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.